جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل سب سے زیادہ جو بوم کر رہی ہے انڈسٹری، وہ کر رہی ہے ہاؤسنگ کی، بلڈرز کی، گھر بنانے کی اور کنسٹرکشن کی. تو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے جب ہم آپ کو اس حوالے سے بہت ساری باتیں بتاتے ہیں، لیکن لوگوں کے بڑی پیچیدگیاں ہوتی ہیں، بڑی باتیں جاننا چاہتے ہیں، بہت زیادہ اس پہ پوائنٹس ہوتے ہیں جو سمجھ نہیں آ رہے ہوتے ہیں، اور کئی لوگ ایسے ہیں جو اس انڈسٹری میں کافی عرصے سے، اور کئی ہیں جو نئے آنا بھی چاہ رہے ہیں. تو بہت سے اہم پوائنٹس ہیں، آج ہم اس کے حوالے سے ذکر کریں گے. جو ہمارے ساتھ ایکسپرٹ ہیں، جو مہمان ہیں، ان کا میں پہلے تعارف کرواؤں گی. ہمارے ساتھ احمد اویس تھانوی صاحب موجود ہیں، ایم ڈی کنگز گروپ بلڈرز اینڈ ڈیولپرز. السلام علیکم جی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. یہ کام جو بلڈرز کا ہے، جو بنانے کا ہے، کنسٹرکشن کا ہے، ایک بہت اہم اور بڑا کام ہے، اور لوگوں کو ابھی تک اندازہ نہیں تھا. یہ تو پرائم منسٹر نے آ کے سمجھا دیا کہ بھائی یہ بڑی انڈسٹری ہے، سمجھ لو اس کو اور غور کر لو. تو پھر لوگوں نے اس کی طرف زیادہ دھیان دینا شروع کیا کہ او مائی گاڈ، یہ تو پوری کی پوری انڈسٹری جس پہ آج تک ہم نے سوچا نہیں تھا، جو ہمیں ہمیشہ سے نیگلیکٹ کیا گیا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس حکومت نے کافی اس پہ جو ہے، بڑی خوشی ہوئی تھی مجھے جب میں نے سنا تھا. تو کیونکہ ہم ہمیشہ سوچتے تھے کہ یہ بہت اچھا یہ ایک سیکٹر ہے جس کو جو اگنور تھا. تو اب ہم آج اس کے حوالے سے تھوڑی بہت بات بھی کریں گے، لیکن پہلے تو آپ کے اپنے حوالے سے بات کریں گے، آپ کے اپنے جو کنگز گروپ ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے کہ کس طرح سے کنگز گروپس اینڈ بلڈرز جو ہیں وہ سامنے آئے، بنے، اور آج اتنا بڑا کام کر رہے ہیں کنسٹرکشن کے حوالے سے. سب سے پہلے تو آپ کا جی بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں دعوت دی. اچھا جی، کنگز گروپ جو ہے وہ ماشاءاللہ سے 1977 سے اس فیلڈ میں کام کر رہا ہے. ماشاءاللہ سے تو یعنی جب میری پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی. تو میرے فیملی بزنس ہے. میرے فادر اور میرے تایا محترم نے یہ کام شروع کیا تھا 1977 میں، اور اس کی ہسٹری یہ ہے کہ یہ کام بہت چھوٹے پیسوں سے شروع کیا گیا تھا. تو اس زمانے کے تقریباً کوئی 35,000 روپے سے. اچھا. اور اس میں 35,000 بھی بہت ہوتے تھے، مگر آج کے زمانے میں تو وہ پینٹس ہیں. تو 35,000 روپے سے یہ کنسٹرکشن کمپنی قائم کی گئی تھی. کام شروع کیا گیا تھا 1977 میں. تو پہلے یہ کام کنگز گروپ جو نام آیا ہے وہ آیا ہے 2004 میں. 2004 سے پہلے کام کیا جاتا تھا الاحمد پرائیویٹ لمیٹڈ کے نام سے. تو 1977 سے 2003 تک اس نام سے کام کیا، اور پھر وہی سیم کمپنی کا نام چینج کر دیا جب نئی پود اس کام میں آئی. یعنی ہم لوگ آئے، میرے کزنز وغیرہ، میرے بھائی وغیرہ جب اس کام میں آئے، تو ہم نے ہمارے والد اور تایا کی خواہش یہ تھی کہ ایک نام چینج کر کے، کیونکہ شاید ان کو ایسا ٹرسٹ نہیں تھا کہ ہم نے جو نام بنایا وہ نام بگاڑ نہ دیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہماری جو محنت کی گئی ہے الاحمد کے نام سے، اب تم لوگ اپنے الگ نام سے کام کرو. کمپنی یہی ہوگی، نام الگ جو ہے وہ. پھر ہم نے 2004 میں کنگز گروپ بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے نام سے الحمدللہ شہر میں کام شروع کیا. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پہلا پروجیکٹ 2004 میں ہم نے اناؤنس کیا تھا گلستان جوہر میں. اسی میں ہی اللہ رب العزت نے ہمیں الحمدللہ ترقی دی. ٹائملی ہم نے ڈیلیور کیا اللہ کی مدد سے، اور بس اس کے بعد پھر آگے چلتے گئے. لیکن انسان سسٹین اسی وقت کرتا ہے جب وہ کام اپنا بھرپور اور بہتر انداز میں کرے. یہ ہم نے چیز دیکھی ہے. آپ لوگوں نے کام جس طرح سے شروع کیا، اور اس کا ماشاءاللہ سے آج جو ہے کہتے ہیں نا کہ وہ پھل نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے آپ لوگ آگے مزید جو ہے کام کر رہے ہیں، اور لوگوں کا ٹرسٹ آپ لوگوں پہ بہت زیادہ. بالکل ٹرسٹ اسی وقت آتا ہے جب کام بہتر کر کے دکھائیں گے. شہر میں کام کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں جن کے ساتھ کسٹمرز، کلائنٹس جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ جڑے ہوئے ہیں. تو اسی طرح کنگز کے ساتھ بھی کنگز کی فیملی یعنی جو میرے کلائنٹس ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں. اور جو آپ یقین کریں کہ آج الحمدللہ کوئی 17-18 پروجیکٹ میں اناؤنس کر چکا ہوں، جس میں سے 8-10 میں ڈیلیور کر چکا ہوں 2004 سے لے کے آج تک. اور باقی جو ہے وہ نیئر ٹو کمپلیشن میرے پاس کوئی 7 پروجیکٹ ہیں اس وقت، جو میں انشاءاللہ اس سال کمپلیٹ کر کے ہینڈ اوور کر دوں گا. تو اصل چیز ہے ڈیلیوری. اگر میں کام کروں گا اور میں ایک پروجیکٹ جو 3 سال کا ہے اس کو میں
لے جاؤں گا 10 سال کے اوپر تو میرے کسٹمرز ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے. تو میرے پاس جو کسٹمر ہیں جو 2004 سے میرے کسٹمر ہیں آج بھی وہ لوگ یا ان کی فیملی یا ان کے جاننے والے ہی میری ایک چین بنی ہوئی ہے. وہ میرے ہر پروجیکٹ میں مختلف جگہوں کے اوپر اپنی رینجز کے حساب سے وہاں بکنگ کرا. اینڈ دیٹس اے ٹرسٹ لیول. الحمدللہ. اچھا آپ کا کام کراچی میں بیسکلی بیسڈ ہے سارا؟ میرا کام کراچی میں بھی ہے اور میرا کام سکھر میں بھی ہے. سکھر میں بھی میں نے ہاؤسنگ پروجیکٹ کیے ہے بڑی پرائم لوکیشن کے اوپر. اور الحمدللہ سکھر میں پہلا کراچی سے گیا ہوا بلڈر تھا. میرے لیے پریشانی تھی, چیلنجز تھی, مگر الحمدللہ 2013 میں شروع کیا تھا. ہاؤسنگ اسکیم تھی 80 گز کی, 125 گز کی اور 160 گز کی. تو وہ باؤنڈری وال پروجیکٹ کبھی سکھر میں ایسا کانسیپٹ آیا نہیں تھا, کوئی ڈیلیوری نہیں تھی. تو اللہ کا شکر ہے وہاں کام کیا. پریشانیاں ضرور آئیں, ہرڈل ضرور آئے, مگر اللہ نے اس سے بھی نکال دیا. تو 2013 میں شروع کیا تھا وہاں, 2016 میں وہ کمپلیٹ کر کے واپس. یہ کہتے ہیں کہ اور بھی پاکستان میں لوگ جگہ ہیں جہاں پر لوگوں کو ضرورت ہے آپ جیسے لوگوں کی. بالکل ہے. دیکھیں ہاؤسنگ سیکٹر وہ سیکٹر ہے کہ میں اگر پورے پاکستان کی, میں شہر کراچی کی بات کروں تو شہر کراچی میں تقریباً ہم 10 لاکھ یعنی 1 ملین گھر کم بنا رہے ہیں پر اینم کے حساب سے. تو اتنا شارٹ فال ہے ہاؤسنگ کا. اور جیسا کہ آپ نے اپنے پروگرام کے شروع میں بات کری کہ خان صاحب نے پہچان دی, پہچان تو خیر پہلے تھی مگر خان صاحب نے آ کر تھوڑا سا اس کو لوگوں کو اویئرنیس دی. اور آپ کو یاد ہوگا جب 2018 میں خان صاحب کی کیمپین چل رہی تھی تو اس میں 50 لاکھ گھروں کا ذکر اور بلڈنگ کنسٹرکشن کے حوالے سے ذکر, ہاؤسنگ سیکٹر کے حوالے سے ذکر. تو یہ ساری چیزیں, اس میں بہت ساری چیزیں انوالو ہوتی ہیں, اس پہ بھی ہم مزید آگے بات کریں گے. بالکل بالکل. بیسکلی اب آگے جو ہم چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں پہلے لوگ نہ کیا کرتے تھے, زمینیں خرید کرنا ایک سائٹ پہ رکھ دیتے تھے اور انتظار کرتے تھے کب اس پہ جو ہے بوم آئے گا اور ہمیں جو ہے اس پہ پیسے مل جائیں گے بس بیٹھے بیٹھے. لیکن اب یہ چیز ہو گئی ہے کہ اس زمین پر آپ کچھ بنائیں, اس کو پھل دیں. مطلب پھل یہ کہ جس طرح سے کوئی کنسٹرکٹ کریں, کچھ اس کو آگے ڈیولپ کریں گے تو پھر یہ کہ آگے کام جو ہے وہ مزید مطلب رولنگ میں آئے گا. ہر کوئی شامل ہو جاتا ہے نا اس میں. ایک سوچیں آپ کے اپنا جو ایک ادارہ ہے اس کے اندر کتنے سارے لوگ کام کریں, کتنے لوگوں کو ذریعہ معاش مل رہا ہے اس کے ذریعے. بالکل یہ ایک بڑی بات ہے. یہ بڑا مین فیکٹر ہے ہماری ہاؤسنگ انڈسٹری کا کہ اس میں جاب کریشن بہت زیادہ ہے. اسکلڈ لیبرز, ان اسکلڈ لیبرز, تو دونوں کی جاب کریشن بہت ہے. مزدور بھی کام کر رہا ہے اور جو اسکلڈ لیبر ہے جیسے سریا باندھنے والے ایکسپرٹس ہوتے ہیں, شٹرنگ والے ایکسپرٹس ہوتے ہیں, بلاک میسنری کرنے والے ایکسپرٹ, یہ بیسک چیزیں ہیں. اس کے بعد اور مٹیریلز آ جاتے ہیں تو ان کے ایکسپرٹس جو ہیں وہ آپ کے پاس کام کر رہے ہوتے ہیں. نیچے کا مزدور طبقہ جو ہمارے پاس میجر چنک ہے اس وقت ہمارے پورے شہر میں, پورے پاکستان میں, وہ بھی ایسوسیٹ ہوتا ہے بلڈنگ کنسٹرکشن سے. ظاہر ہے اس کو مزدوری ملتی ہے, اس کو پیسہ اپنے بچوں کو کما کر کھلانے کے لیے ذرائع ملتے ہیں. بالکل یہ بہت بڑی بات ماشاءاللہ ایک بہت اچھا کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس ہاؤسنگ سیکٹر سے لیتا ہے. بالکل جی. اچھا یہ آباد کیا ہے بیسیکلی, آباد کے حوالے سے بتائیے گا. آباد جی بالکل ہماری ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز ہے, پورے پاکستان کی ایک باڈی ہے اور اس کو آپ ریگولیٹری باڈی بھی کہہ لیں. اور ہمارے جتنے مسائل ہیں چاہے وہ فیڈرل سے ریلیٹڈ ہوں ہمارے مسائل یا پروونشل سے ریلیٹڈ ہوں, وہ آباد کے تھرو ہمارے اقتداروں تک ایڈریس کیے جاتے ہیں. کراچی یا آل پاکستان. ہمارے آباد کا آفس کراچی میں ہیڈ آفس ہے, اس کے سب آفسز ہیں اس کے حیدرآباد میں, سکھر میں, اسلام آباد میں, لاہور میں, بڑے شہروں میں جہاں پہ کنسٹرکشن کا کام زیادہ ہو رہا ہے وہاں پہ آباد کے آفسز موجود ہیں. اور آباد کا ایک بڑا اہم کردار ہے. آباد میں تقریباً کوئی 1200 کے قریب ممبرز ہیں جو شہر کے مختلف جگہوں کے اندر یا پاکستان کے مختلف جگہوں کے اندر کام کر رہے ہیں. اچھا یہ تو دیکھیں ایک ایسی ایسوسیشن ہے جو آپ کے اپنے جو سیکٹرز ہیں اس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کئی ہم نے دیکھا پاکستان میں کچھ جگہ ایسی ہے جہاں پر کچھ بلڈرز یا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اناؤنس کر دیتے ہیں وہ ہاؤسنگ سکیمز اور یہ سب, اور اس کے بعد وہ جی 10 سال تک ان کا کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. ان کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں بہت سارے پہلے مسائل ایسے ہوتے تھے کہ لوگ پروجیکٹ اناؤنس کرتے تھے اور اناؤنسمنٹ کرنے کے بعد پروجیکٹس اپنی زمینوں کو تھوڑا ٹائم لیتے تھے ان کو ڈیولپ کرنے میں. 10 12 سال 15 سال گزر جاتے تھے مگر ان کی پروجیکٹس کمپلیٹ نہیں ہوتے تھے. تو جب سے
تقریباً کوئی آج سے 12-15 سال پہلے سے تھوڑی چیزیں چینج ہونا شروع ہوئی ہیں. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے 2003-04 میں ایک انڈسٹری میں بوم آیا, پرائسز بڑھ گئیں, چیزیں بڑھ گئیں, تو وہ لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کو جو زمینیں تھیں ان کے اوپر ان کے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا کہ اس کو ڈیولپ نہ کریں. اگر ان کو ڈیولپ نہیں کرتے تھے تو وہاں پہ بہت سارے مسائل جنم لیتے تھے, جس میں قبضہ ہو گیا زمینوں پر, چیزیں ہو گئیں, تو لا محالہ ان کو کام کرنا ہوتا تھا. اب بات سمجھنے کی یہ ہے کہ بہت سارے وہ لوگ جو مختلف جگہوں کے اندر پروجیکٹ اناؤنس کر دیتے ہیں, مختلف ایریاز میں پروجیکٹ اناؤنس کر دیتے ہیں اور سالوں سال کمپلیٹ نہیں کرتے, ان میں میجورٹی وہ لوگ ہوتے ہیں جو آباد کے بلڈرز نہیں ہیں, جو انلیگل ایکٹیویٹیز میں زیادہ انوالو ہوتے ہیں. آباد کا کوئی بھی بلڈر, میں بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں کہ کسی انلیگل ایکٹیویٹی میں آباد کا بلڈر انوالو نہیں. یہی میں کروانا چاہ رہی ہوں. آباد کی ممبرشپ مینڈیٹری ہوتی ہے. اگر آپ نے نقشہ پاس کرانا ہے, اگر آپ آباد کے ممبر نہیں ہوں گے تو آپ کا نقشہ بھی نہیں ہوگا پاس. اوکے, مطلب اتنی زیادہ سختی اس میں رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تاکہ یہ ہے کہ جینوئن اور صحیح لوگ کنسٹرکشن کی طرف آئیں. اور ایک اور بات بتاتا چلوں جو آباد کا رول ہے, آباد ایک برج کا کردار ادا کرتی ہے بٹوین بلڈرز اینڈ دی کسٹمرز. تو جتنے کسٹمر ہیں, اگر کسی کو کسی بلڈر سے, یعنی مجھ سے اگر کسی کو کوئی شکایت ہے تو وہ آباد میں جا کر شکایت درج کرائے گا. آباد میں آربیٹریشن کمیٹی بنی ہوئی ہے, وہ شکایات کو سنے گی. میری غلطی ہوگی تو مجھ سے اس کا, لیکن اگر کوئی وہاں کا ممبر نہیں ہوگا تو پھر اس کی شکایت نہیں سنی, اس کی شکایت آباد نہیں سن سکتا. جو اس ممبر ہوتے ہیں ان کی شکایت سنتا ہے. اچھا, آج کل جس طرح یہ اکانومی کے حوالے سے بتائے گا کہ اکانومی کے حوالے سے کنسٹرکشن کا کام اور یہ بلڈنگ کا کام بھی ساری طرح, اس کا بتائے گا کس طرح سے یہ بوم لے رہا ہے, بوسٹ کر رہا ہے. جی دیکھیں, ماشاءاللہ سے خان صاحب کے آنے کے بعد جو ہے وہ ہماری جو کنسٹرکشن انڈسٹری تھی, بلڈنگ ہاؤسنگ انڈسٹری, اس کو انڈسٹری کا درجہ دیا گیا جو پہلے کبھی نہیں دیا گیا تھا. تو اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ الحمدللہ بہتر سے بہتر ہوتی چلی جا رہی ہیں. میں اگر یہ کہوں کہ اگر یہ کووڈ نہ ہوتا یا 2020 میں فیبرری میں جو معاملات شروع ہوئے تو آج ہاؤسنگ سیکٹر کہیں مختلف انداز میں آپ کو نظر آ رہا ہوتا. تو بہت ساری چیزیں بہتر, ابھی بھی بہتر ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا بالکل کہ پریشانیاں ضرور ہوتی ہیں, مگر اتنی پریشانیاں نہیں ہیں جتنی پریشانیاں پرانے وقتوں میں تھیں. تھوڑا سا لوگوں کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ تھوڑا بہتر ہوا ہے خان صاحب کے آنے کی وجہ سے. باہر سے پیسہ آنا شروع ہوا ہے. اچھا, جو لوگ باہر سے پیسہ بھیجتے ہیں وہ زیادہ تر ہاؤسنگ انڈسٹری کے اندر لگتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ مختلف ممالک میں بیٹھے ہوئے کام کرے, ہمارے اوورسیز پاکستانی, ان کو پراپرٹی چاہیے ہوتی ہے پاکستان میں کہیں نہ کہیں. تو وہ ایک رکا ہوا تھا, مگر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اچھا وہ بھی یہ چیز سوچ رہے ہیں باہر کے ملک, کیونکہ کوئی فرینڈس وغیرہ ہے نا, اب وہ لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمیں نا کوئی گھر چاہیے, ہمیں کوئی اپارٹمنٹ چاہیے. مطلب اب وہ یہ چیز کہہ رہے ہوتے ہیں, اور ہمیں سیکیور جگہ سے, باؤنڈری وال کی آپ نے بات کی کہ سیکیور جگہ پہ چاہیے. اب وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم زمین خرید کے رکھ دیں, زمین کے کوئی قبضہ نہ کرے. تو ان کے لیے بھی بڑی اچھا, اس پہ ہم ذرا بات کرتے ہیں ابھی, لیکن جائیں گے بریک کی, بریک کا واپس ملتے, کہیں نہ جائے گا. جی ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور آج ہمارے ساتھ احمد اویس تھانوی صاحب ہیں, ایم ڈی کنگز گروپ بلڈرز اینڈ ڈیولپرز, اور آج ان سے بڑی امپورٹنٹ بات چل رہی ہے کنسٹرکشن کے حوالے سے. اور جو ابھی ہم جو سوال یہ کرتے کہ اکانومی میں جو ہے کیا ڈفرینس آ سکتا ہے یا کیا ڈفرینس آیا ہے, اور کس طرح سے جو ہے اکانومی بوسٹ کر سکتی ہے ود کنسٹرکشن. کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے وہ بڑا اہم رول پلے کرتی ہے پاکستان کی اکانومی میں, اور 65% جو ہے وہ اس میں کنسٹرکشن انڈسٹری کا رول ہے پورے پاکستان میں. اور اگر میں بات کروں کہ سندھ کی بات کروں تو 90% جو ہے وہ اکانومی میں کردار ادا کرتا ہے سندھ کے اندر یہ ہاؤسنگ سیکٹر. اس کے ساتھ تقریباً 70 سے زیادہ الائیڈ انڈسٹریز جڑی ہوئی ہیں. وہ الائیڈ انڈسٹریز کیا ہیں کہ دیکھیں, چھوٹی سے چھوٹی چیز مٹیریل آپ کو چاہیے, اس کی ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے. میں سیمنٹ کی بات کر لوں, سیمنٹ ایک بڑی انڈسٹری ہے, سیمنٹ چاہیے آپ کو. اسٹیل کی بات کر لوں, اسٹیل ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے. تو یہ دو مین انڈسٹریز ہیں. جب آپ کی کنسٹرکشن ہاؤسنگ سیکٹر چلے گا تو یہ انڈسٹریز بھی چلیں گی. جی جی. اس کے بعد آپ دیکھ لیں, شیشہ ہے, ووڈ کا کام ہے, لکڑی کا کام ہے, باتھ روم کے مٹیریلز ہیں,
شیشے کا کام ہے, ایلومینیم کا کام ہے, یو نیم, ٹائلز ہو گئے, ماربلز ہو گئے, لائٹس ہو گئی, ایوری تھنگ, تار ہو گئے, ایوری تھنگ, انٹیریئرز. تو آپ یہ دیکھیں یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے. اور اس کے بعد جب ایک آپ کا گھر بن جاتا ہے, گھر بننے کے بعد اس میں آپ نے فرنیچر ڈالنا ہے, تو وہ بھی ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے. اب آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ آج کہاں سے کہاں فرنیچر کاسٹ وغیرہ چیزیں, کچن بناتے ہیں تو لوگوں کا لاکھوں روپے خرچ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی انڈسٹریز کو لے کر چل رہی ہے ہاؤسنگ سیکٹر. تو ظاہر ہے جب ہاؤسنگ سیکٹر چلے گا تو یہ تمام انڈسٹریز بھی چلیں گی. lots of things. میں تو آپ کو 70 کہہ رہا ہوں, مگر 70 سے زیادہ. انڈیا کی ریسرچ کے مطابق 180 الائیڈ انڈسٹریز ہیں. یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز, یعنی جو چٹخنی ہوتی ہے جو ہم کنڈی لگاتے ہیں, وہ اس کی بھی ایک بڑی انڈسٹری ہے. تو میں ایک مثال دے رہا ہوں. تو یہ جب ہاؤسنگ سیکٹر چلے گا تمام انڈسٹریز چلتی ہیں. جب یہ انڈسٹریز چلتی ہیں تو یہ اکانومی میں اپنا رول پلے کرتی ہیں. ظاہر ہے اس میں ٹیکسز ہیں, عوام گورنمنٹ کو کما کر پیسہ دے رہی ہے. تو 2008 میں اور 2013 میں یہ انڈسٹری کے اوپر بالکل ڈاؤن فال آ گیا تھا. تو آپ کو اگر آئیڈیا ہوگا 2008 سے 13 تک ہاؤسنگ سیکٹر بالکل نیچے, بالکل ڈاؤن تھا. تو اس کی وجہ سے اکانومی بھی آپ کی گرو نہیں کر پائی. آج پھر 2013 کے بعد سے تھوڑا کام شروع ہوا, 16, 17, 18 بہت بہتر تھا. پھر یہ کووڈ کی وجہ سے تھوڑے سے مسائل ہوئے, مگر اب دوبارہ چیزیں چل رہی ہیں. یہ واحد انڈسٹری تھی جس کو جو ہے چلنے دیا گیا, اجازت دی گئی. اس کی وجہ تھی نا, دیکھیں اس کے ساتھ, اس انڈسٹری کے ساتھ مزدور چھوٹا طبقہ جڑا ہوا ہے. اور دیکھیں مزدور جو ہے وہ ساتھ ساتھ کام نہیں کرتا. ہم دیکھ بھی رہے ہیں بلڈر جب کام بھی ہو رہا ہوتا ہے تو مزدور ویسے ڈسٹنسنگ میں کام کر رہے بالکل کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کو انڈسٹری کو کھولنے کا مین مقصد ہی یہی تھا کہ اگر اس انڈسٹری کو کھولیں گے تو غریب جو بیچارہ ویسے ہی مر رہا ہے تو اس کا ذریعہ معاش جو ہے وہ دوبارہ کھل جائے گا. آپ کو یاد ہوگا جب شروع میں 10, 12 دن, 15 دن کا سخت ترین لاک ڈاؤن تھا تو مزدور جو ہیں وہ روڈز کے اوپر نکل کر بیٹھ گئے تھے, بہت پریشان تھے, چیزیں تھیں. تو اس کو دیکھتے ہوئے خیر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اب بہت ساری چیزیں بہتر ہو گئی ہیں, کام دوبارہ چل رہا ہے. اور تھوڑا لوگوں کی طرف سے ہے کہ لوگ بکنگ کرانے میں تھوڑا ابھی بھی ڈرے ہوئے, ایسا لگ رہا ہے کہ ڈرے ہوئے کہ آنے والے وقت میں کیا. اب لوگوں کو میں آپ کے ٹی وی چینل کے تھرو یہ بتاتا چلوں کہ ہاؤسنگ سیکٹر میں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ انویسٹمنٹ کے لیے بیسٹ ٹائم کیا ہے. تو میں کہتا ہوں جب آپ نے سوچ لیا نا وہی بیسٹ ٹائم ہوتا ہے, کیونکہ پھر آپ کے ہاتھ سے چیز نکل جاتی ہے. میں نے اپنے 17 سال کے کیریئر میں پرائسز کو نیچے آتے ہوئے نہیں دیکھا, پرائسز بتدریج اوپر بڑھتی جاتی ہیں. تو لوگ جب بھی مجھ سے سوال کرتے ہیں میں کہتا ہوں جس دن آپ کے دماغ میں یہ تھاٹ آ گیا کہ میں نے انویسٹمنٹ کرنی ہے, that's the best time. اچھا دیکھیں اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا نا, آپ نے انویسٹمنٹ کیا تو آپ کا یہ بھی ہے کہ اگر آپ کا چیز نہیں بھی بڑھی, ایسی ایک مثال دے رہی ہوں کہ نہیں بھی بڑھی تو ایٹ لیسٹ آپ اسے کرائے پر دے سکتے ہیں. بالکل دے سکتے ہیں. اللہ نہ کرے مشکل سے مشکل وقت بھی آ جائے آپ اس جگہ پہ رہ سکتے ہیں. ابھی ریسنٹلی میری دوست کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ لوگ کرائے کے گھر پہ رہتے تھے اور انہوں نے اپنا ذرا سا دور کہیں گھر بنایا ہوا تھا. کووڈ کے ٹائم پر ان کا کیا ہوا کہ انہوں نے اپنا کرائے کا گھر چھوڑا, اور بے شک وہ دور تھا گھر, وہ they were willing to shift there, مطلب وہ وہاں پہ جا کے شفٹ ہو گئے کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے کرایہ جو شہر کے اندر تھا. بالکل ایسا. تو اب آپ کو اپنے آپ کو اس طرح سے بھی دیکھنا کہ آپ کو ایک سیکیور چاہیے. پھر میں پرائم منسٹر صاحب کے ویژن کے حوالے سے بات کروں گی جو کہتے ہیں نا کہ اپنا گھر ہونا چاہیے. یہ ایک چیز جو ہے یہ انہوں نے ویژن جو دیا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ویژن دیا. بالکل, اور اس کے اوپر خان صاحب کام بھی کر رہے ہیں, لو کاسٹ ہاؤسنگ کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور پھر اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بینکس کو انوالو کر دیا ہے لون کے حوالے سے لوگوں کو. ظاہر ہے لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے, ہمارا غریب ملک ہے, ہم 3rd ورلڈ 4th ورلڈ کنٹریز میں شامل ہوتے ہیں, تو لوگوں کے پاس بائنگ کیپیسٹی نہیں ہے. تو خان صاحب نے ایک لو کاسٹ ہاؤسنگ کے اندر لوگوں کو گھر دینے کی جو خواہش ظاہر کی ہے اس کے اوپر کام بھی چل رہا ہے مختلف جگہوں کے اوپر. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان لوگوں کو گھر مین سٹیز میں یا مین لوکیشنز کے اوپر دیے جائیں گے, مگر دیکھیں جس کے پاس گھر نہیں ہے اس کو تو کہیں بھی گھر مل جائے تو وہ تو اس کے لیے تو وہ تو بلیسنگ ہے, وہ تو اس کے لیے بلیسنگ ہے, اینڈ دے آر ریڈی ٹو موو. بالکل. اچھا یہ بتائیے گا کئی عرصے سے مٹیریل کاسٹ وغیرہ جو ہے وہ ان میں بڑا چینجز آئے ہیں, مہنگائی کی وجہ سے تھوڑا سا بڑھ گئے ہیں, تھوڑا اس کے حوالے سے ضرور بتائیے.
بتائیے گا. دیکھیں مٹیریل کاسٹ یہ تو آپ اس کو کمپیئر کریں آپ اپنی دوسری چیزوں کے تھرو, آپ کے کھانا پینا کتنا مہنگا ہو گیا ہے, آپ کی لیونگ کتنی مہنگی ہو گئی ہے, چیزیں کتنی مہنگی ہو گئی ہیں, تو ہر چیز کا امپیکٹ پڑتا ہے. مٹیریل کاسٹ جو ہے وہ اگر میں کمپیئر کروں آج سے 3 سال پہلے کے مٹیریل کاسٹ میں اور آج کے مٹیریل کاسٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے. پہلے لوگ گھر بناتے تھے تو وہ آپ سے بات بھی ہو رہی تھی کہ 1800 2000 پر اسکوائر فٹ کے حساب سے گھر بن جاتا تھا. آج کوئی تصور نہیں کر سکتا 1800 روپے یا 2000 روپے پر اسکوائر فٹ کے حساب سے گھر بنانا. سیمنٹ آپ دیکھ لیں, سیمنٹ آج 700 روپے کی بوری ہے, جو پہلے آج سے چند سال پہلے جو ہے وہ 300 350 روپے یا میکسیمم 400 روپے کی ملتی تھی, وہ بھی بہت زیادہ تھی. اس کے بعد آپ سریے کی بات کرتے ہیں, یہ وہ 2 چیزیں ہیں جو آپ کی کنسٹرکشن میں استعمال. اب آپ دیکھیں سریا, اس وقت سریا جو ہے وہ 1,30,000 روپے پر ٹن کے حساب سے ہے یا اس سے اوپر ہے. آج سے 3 مہینے پہلے یہی سریا 90,000 روپے یا 1,00,000 روپے ٹن تھا. اس سے 1.5-2 سال پہلے یہ سریا 2016 میں تقریباً کوئی 70,000 روپے پر ٹن تھا. تو یعنی 4 سال میں مٹیریل کاسٹ آلموسٹ ڈبل کی طرف چلی گئی ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مٹیریل کاسٹ کیوں بڑھتی ہے, جہاں شارٹ فال ہو رہا ہوتا ہے وہاں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا گیم ہوتا ہے. تو ظاہر ہے جب یہاں پہ ڈیمانڈ نہیں تھی تو چیزیں تو بن رہی تھیں, اب جب ڈیمانڈ آئی ہے تو چیزیں پھر اپنا وہ جو اپنا ان کا نقصان ہوا ہے اس کو کور تو کریں گے. تو ظاہر ہے مٹیریل کاسٹ میں اس میں پھر بہت ساری چیزیں جس کا تعلق جو ہے وہ ہماری بہت ساری وہ چیزیں ہیں جو ہم امپورٹ کرتے ہیں, جیسے سریا بنانے کے لیے آپ کو اسکریپ چاہیے ہوتا ہے. اب اسکریپ کی پوری اوور آل انٹرنیشنل مارکیٹ میں بہت زیادہ کمی تھی, جس کی وجہ سے یہ ایک دم پرائسز شوٹ کر گئیں. اب جو ہے وہ تھوڑا سا پرائسز یہ تو چلی گئی تھیں 148-145 روپے, یعنی 1,45,000 روپے پر ٹن کے حساب سے سریا مل رہا تھا. اب تھوڑی پرائسز اس کی نیچے آنا شروع ہوئی ہیں. پھر امپیکٹ آپ کا ڈالر کا بھی پڑتا ہے چیزوں میں. مٹیریل کیونکہ آپ بہت ساری چیزیں باہر سے امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, جس کا ڈالر آپ کا تقریباً 2018 میں اور آج 2021 میں ہم بیٹھے میں تقریباً سمجھیں 50-60 روپے ایک دم بڑھا ہے ڈالر. یعنی 110-105 روپے سے 160 روپے کے اوپر ڈالر یوں آیا کہ پتہ بھی نہیں چلا. تو ابھی اسٹک ہوا ہے ڈالر, مگر مٹیریل کاسٹ کو اگر میں کمپیئر کروں پچھلے 3-4 سال سے تو آلموسٹ ڈبل کا فرق آ گیا. ڈو یو تھنک سو؟ دیکھیں ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کئی چیزوں میں کنسٹرکشن جو ہے, کنسٹرکٹرز جو ہیں یا جو بلڈرز ہیں تھوڑا سا کمپرومائزنگ سچویشن میں ہیں کہ وہ اپنی پرائسز کو انہوں نے ذرا سا مینٹین ابھی بھی کیا ہوا ہے کہ وہ بہت زیادہ ایک دم سے ہائی پرائسز میں نہیں گئے جس طرح سے مٹیریل کاسٹ اتنی زیادہ بڑی, انہوں نے پروفٹ مارجنز اپنے اس طرح سے ہائی نہیں کیے ہیں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سیمنٹ انڈسٹریز اور بنیں گی یا یہ لوہے کی انڈسٹریز اور بنیں گی تو سریے کی, تو کیا یہ جو ہے کاسٹنگ تھوڑی نیچے آئے گی اس کی وجہ سے؟ دیکھیں انڈسٹریز تو ہیں ابھی بھی, کافی لوگ جو ہیں وہ سیمنٹ اور اسٹیل میں کام کر رہے ہیں. ان کا ایک کارٹیل بنا ہوا ہے, جب تک وہ کارٹیل نہیں ٹوٹے گا نا تب تک پرائسز نیچے نہیں آئیں گے. اس کے بارے میں بتائیں کارٹیل ٹوٹنا بہت ضروری ہے اس انڈسٹری کو. اگر آپ نے بلڈر کیوں کمپرومائز کرے ہر چیز میں؟ بلڈر ہی کر رہے ہیں نا. دیکھیں ایٹ دی اینڈ میرا تو بریڈ اینڈ بٹر یہ ہے, میں نے تو کمپرومائز اس لیے کرنا ہے کہ اگر میرے پاس فرض کریں اپارٹمنٹ تیار ہو گئے اور وہ اپارٹمنٹ بکے ہوئے نہیں ہیں, تو وہ اپارٹمنٹ تیار کرنے کے بعد میرے کس کام کے جب تک وہ بکیں گے نہیں. تو چیزیں یہ ہیں, اچھا مٹیریل وہی لگنا ہے, چیزیں وہی لگنی ہیں. میں اگر ان کی کاسٹ کٹنگ بھی کر دوں, پرائسز کم بھی کر دوں, پھر بھی لوگ لینے کے لیے. کارٹل ذرا بتائیے گا کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ کارٹل تو توڑنے میں حکومت کو کردار ادا کرنا پڑے گا. کیا کرنا ہوگا؟ حکومت کو ان لوگوں کو بٹھانا پڑے گا, چیزوں کو ان کو سمجھانا. حالانکہ سمجھے ہوئے سب ہیں, مگر وہی بات ہے کہ اپنی چیزوں کے اوپر کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. مجھے ایک بات بتائیں, ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ اتنے مہنگے اپارٹمنٹس کیوں بیچتے ہیں؟ لیٹ سے اس وقت میں گلستان جوہر میں کام کر رہا ہوں یا اسکیم 33 میں کام کر رہا ہوں یا شہید ملت. اب شہید ملت روڈ کے اوپر 10 لاکھ روپے پر گز, یعنی
پر اسکوائر یارڈز 10 لاکھ روپے کا ریٹ ہے. اگر میں 10 لاکھ روپے گز کے اوپر پلاٹ خریدوں گا تو میں اس کو کیسے ڈیولپ کروں گا اور بناؤں گا. اچھا جب میں بناؤں گا اس کو تو پھر میں پرائسز مارکیٹ کے حساب سے لوں گا, میں تو اس کو کم پیسوں میں نہیں بیچ سکوں گا. ظاہر ہے میں کام کرنے کے لیے نکلا ہوں, تو جب تک مجھے 2 پیسے نہیں بچیں گے تو مجھے کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں فلاحی کام تو کر نہیں رہا, میں اپنا بزنس کر رہا ہوں. اچھا حکومت کو چاہیے کہ ان کا کارٹیل توڑے, اور دوسرا حکومت کو یہ بھی چاہیے کہ سستی پہلے اسکیمز اناؤنس ہوتی تھیں. آپ کو پرانے زمانے کی, ہمارے کافی عرصے پہلے کی بات ہے, کئی سالوں سے کوئی اسکیم اناؤنس نہیں ہوئی حکومت کی طرف سے. پہلے اسکیمز اناؤنس ہوتی تھیں, الاٹمنٹ کے لیے زمینیں دی جاتی تھیں اچھے ریٹس کے اوپر, اس کو بلڈر خریدتا تھا, لو کاسٹ کے اوپر پروجیکٹ کرتا تھا. آج اگر حکومت ہم سے کہتی ہے لو کاسٹ کے اوپر کام کرنے کو, ہم نہیں کر سکتے. تو یہ چیزیں کیا حکومت تک آپ لوگوں نے پہنچائی ہیں؟ بالکل معلوم ہے خان صاحب. اور میں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں, ایوری تھرسڈے جب سے خان صاحب نے اقتدار سنبھالا ہے اور ہاؤسنگ کے اوپر کام کر رہے ہیں, ایوری تھرسڈے خان صاحب آباد ایسوسی ایشن کے ریپریزنٹیٹیو سے میٹنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میٹنگ کرتے ہیں. یہاں سے اسلام آباد جاتے ہیں ہمارے ریپریزنٹیٹیو یا جو وہاں ہوتے ہیں وہ ہر تھرسڈے. تو ان کا ویژن بالکل کلیئر ہے اور وہ کام کرنا چاہتے ہیں. ہم نے ان کو یہی کہا ہے کہ اگر آپ لو کاسٹ کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں تاکہ عام عوام تک گھر پہنچے, تو آپ ہمیں سستی زمینیں دیں, ہم اس کے اوپر کام کرنے کے لیے. یہ بڑا امپورٹنٹ جو ہے پوائنٹ ریز کیا ہے ابھی, لیکن ابھی جائیں گے بریک کی جانب, اور بریک میں بہت اور امپورٹنٹ سوالات بھی ہیں جن کے جوابات دیں گے ہمارے مہمان. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں. جی ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے ساتھ مہمان ہیں احمد اویسانوی صاحب, MD کنگز گروپ بلڈرز اینڈ ڈیولپرز. اور ابھی ہم نے اتنی ساری باتیں کنسٹرکشن کے حوالے سے کی, تو ہم کیوں نہ آپ کا پروجیکٹ بھی دیکھیں کہ کیا ہے, اور کنگز ایکسیلنسی کے حوالے سے آپ تھوڑا سے ویڈیو دیکھیں, پھر ہم اس پہ ذرا بات کریں. کنگز ایکسیلنسی کشادگی اور آسائش کا نیا معیار. آج ہم متعارف کرا رہے ہیں کراچی کی تاریخ کا پہلا پروجیکٹ. کنگ گروپ اب لائے ہیں آپ کے لیے کنگ ایکسیلنسی, جس کی پلاننگ میں ہر بلاک کے درمیان 100 فٹ کشادہ اوپن ایریا رکھا گیا ہے. یہ پروجیکٹ صرف رہائش کے لیے مخصوص ہے. باؤنڈری وال کے تحفظ کے ساتھ تمام اپارٹمنٹس گراؤنڈ +4 ہیں, اور پریویسی کے پیش نظر ہر فلور پر صرف 2 اپارٹمنٹس رکھے گئے ہیں. اسکیم 33 کی پرائم لوکیشن پر کرن ہاسپٹل کے بالمقابل واقع 5 کمروں کے کشادہ اور پرآسائش اپارٹمنٹس پر مشتمل. اتنی قیمتی لوکیشن پر 4 منزلہ اپارٹمنٹس میں گھر خریدنا دوبارہ ممکن نہیں ہو. سائٹ آفس پر فرنشڈ ماڈل اپارٹمنٹ آپ کے معائنے کا منتظر ہے. بکنگ اور تفصیلات کے لیے کنگ ایکسیلنسی 0311 554 647. جی جی ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ آپ نے کنگز ایکسیلنسی کے حوالے سے بھی آپ نے جو ہے ویڈیو بھی دیکھی. تو ذرا اس کے حوالے سے آپ بتائیں تو صحیح کہ ہے کدھر, بڑا زبردست پروجیکٹ ہے, بہت بڑا پروجیکٹ ہے, تو تھوڑا اس کے حوالے سے بتائیے گا. کنگز ایکسیلنسی جو ہے وہ اسکیم 33 میں ہے, اور اسکیم 33 ایشیا کی سب سے بڑی اسکیم ہے. اچھا میں یہ پوچھ رہی تھی اسکیم 33 ہے کیا, مطلب یہ علاقہ ایریا کون سا کہلاتا ہے؟ یہ اسکیم 33 ہی کہلاتا ہے. یہ گلشن اقبال نہیں کہلاتا, یہ گلستان جوہر نہیں کہلاتا, یہ علاقہ اسکیم 33 کہلاتا ہے. اچھا اس کا نام ہی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ شروع ہوتا ہے سفورہ راؤنڈ اباؤٹ ہے. سفورہ راؤنڈ اباؤٹ سے لیفٹ سائڈ سے شروع ہوتا ہے, جہاں پہ کرن ہاسپٹل بنا ہوا ہے, میمن ہاسپٹل بنے ہوئے ہیں, ادھر سے شروع ہوتا ہے, اور یہ گلشن معمار اور آگے تک جو ہے اس طرف تک جاتا ہے یہ سارا. تو یہ ایشیا کی سب سے بڑی اسکیم ہے, نئی ڈیولپمنٹ ہے. میجورٹی اب لوگ جو شہر میں کام کر رہے تھے, کیونکہ اب تو شہر میں آپ نے دیکھا ہے جگہ ہے نہیں بلڈنگ کنسٹرکشن کے لیے, بلڈنگز بنانے کے لیے, یا ہاؤسنگ کوئی اسکیم بنائے اس کے لیے بھی جگہ نہیں ہے. تو میجورٹی لوگ جو ہیں وہ اسکیم 33 شفٹ ہو گئے کام کے حوالے سے. اب وہاں پہ ہاؤسنگ اسکیمز بھی بن رہی ہیں, وہاں پہ اپارٹمنٹس بھی بن رہے ہیں, باؤنڈری وال پروجیکٹس بھی بن رہے ہیں, اور روڈ انفراسٹرکچر الحمدللہ وہاں پر آ گیا ہے. گیس, بجلی, پانی موجود ہے وہاں اس علاقے کے اندر. تو اس علاقے میں زیادہ تر اب آپ کنسٹرکشن, جیسے 1997-98 میں گلستان جوہر آباد ہونا شروع ہوا تھا اور کنسٹرکشن شروع ہوئی تھی ایک دم. اسی طرح اسکیم 33 97 کا گلستان جوہر ہے. اچھا, تو ابھی یہ 15 سال 10 سال آپ دیں گی تو اس میں اپارٹمنٹس کا جنگل
اور ہاؤسنگ اسکیمز اور باؤنڈری وال پروجیکٹس جو ہیں وہ بنے ہوئے نظر آئیں. گڈ ڈیولپڈ ان کا وے ہوگا. جس طرح ہم نے دیکھا ہے گلستان جوہر جو ہے وہ بہت اچھا ڈیولپڈ ہوا ہے, اچھا ڈیولپڈ ہوا ہے, نئے طریقے سے, نئے طرز کا. بالکل بالکل. دیکھیں اس میں بھی کردار, پھر میں دوبارہ کہوں گا کہ اس میں بھی کردار بلڈر کا ہے. گلستان جوہر میں جتنی بلڈنگز بنی ہیں, جتنے ہاؤسنگ اسکیمز بنی ہیں, وہ سب پرائیویٹ بلڈرز نے کام کیا ہے. گورنمنٹ نے اس میں سوائے انفراسٹرکچر دینے کے جو ان کا کام ہے اور گیس بجلی پانی دینے کے جو ان کا کام ہے, اس کے علاوہ انہوں نے کوئی وہاں کا. تو اسکیم 33 میں ہمارا یہ پروجیکٹ ہے کنگ ایکسیلنسی کے نام سے. یہ باؤنڈری وال پروجیکٹ ہے, اور یہ جس سوسائٹی کے اندر ہے وہ سوسائٹی آلریڈی باؤنڈری وال ہے, یعنی ڈبل باؤنڈری وال پروجیکٹ ہے. اور اس میں تقریباً یہ 13 ایکڑ زمین ہے جو ہماری پوری لینڈ ہے, اور اس 13 ایکڑ زمین کے اوپر میں تقریباً 1100 اپارٹمنٹس بنا رہا ہوں گراؤنڈ پلس 4 کے. گراؤنڈ پلس 4 بہت ہائی رائز بھی نہیں ہے, ہائی رائز نہیں ہے, گراؤنڈ پلس 4 ہے, آسان ہے کام کرنا, مینٹیننس بھی ایزی ہے, چیزیں ایزی ہیں, کنسٹرکشن کرنا بھی ایزی ہے. بجائے اس کے کہ میں اس پہ 18-20 منزل بناتا, ٹائم لیتا بنانے میں, تو گراؤنڈ پلس 4 ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 3 سال میں اس میں انشاءاللہ لوگ رہائش اختیار کریں. بکنگ کرانے کے بعد پھر آپ کو تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے دینے پڑتے ہیں, ایک ساتھ دینے بھی نہیں پڑیں گے؟ ایک ساتھ نہیں دینے پڑتے, ٹائم دیتے ہیں ہم. 3-3.5 سال کا پیمنٹ ٹائم ہے, اور ہمارے نمبرز موجود ہیں اس کے اوپر. جو ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ بالکل رابطہ کریں. اور یہ اچھا انتہائی کشادہ اپارٹمنٹس ہیں, انتہائی کشادہ بلڈنگ ہے. بلاکس کے بیچ میں گیپس بہت بڑے بڑے, یعنی 100 فٹ کے قریب گیپس ہیں بیچ میں, اور پرائیویسی کا خاص خیال رکھا گیا ہے لوگوں کی. آپ نے دیکھا ہوگا مختلف اپارٹمنٹس میں آپ جاتی ہیں, آمنے سامنے کھڑکیاں کھل رہی ہیں, آمنے سامنے دروازے کھل رہے ہیں, اس طرح کوئی سلسلہ اس بلڈنگ میں نہیں ہے. اور گیپس اتنے ہیں کہ آپ کو ہوا بھی ہے, روشنی بھی ہے. اور اس میں پھر خاصیت یہ ہے کہ اس میں ہماری مسجد بھی ہے ہمارے پروجیکٹ کی اپنی, ہمارا بچوں کا پلے ایریا, جاگنگ ٹریک, جمنیزیم وغیرہ, ریسیپشن لابی, یہ ساری چیزیں جو ہیں جو دور جدید کی جو سہولیات ہیں وہ ساری اس پروجیکٹ کے اندر موجود ہیں. اور ماشاءاللہ اس پروجیکٹ کی الحمدللہ کوئی 60% بکنگ ہو چکی ہے. کام میرا سائٹ کے اوپر بڑی تیزی سے چل رہا ہے, اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ ہم 3 سال میں اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کر کے بک کرانا چاہتا ہے یا جا کر دیکھنا چاہتا ہے, جو بک کرانا چاہتا ہے وہ بالکل جا کر دیکھے. کنگ ایکسیلنسی ہمارا آفس بنا ہوا ہے, وہاں ماڈل اپارٹمنٹ بنا ہوا ہے, اس کو وزٹ کریں. ہماری آفس میں ٹیم بیٹھی ہوئی ہے جو ہماری سیلز اینڈ مارکیٹنگ کی ٹیم ہے, ان سے ملیں, ان سے جا کر بکنگ کرانا چاہتے ہیں بالکل کرائیں. اور میرے خیال سے آنے والے وقتوں کی بہت اچھی اور سیکیور انویسٹمنٹ ہے. ایک چیز میں اور آپ کے چینل کے تھرو بتا دوں کہ بہت سارے لوگ XYZ کام کرتے ہیں شہر میں, ان کے لوگوں کے پیسے پھنس جاتے ہیں, اور ان کے پیسے نکلنا بلڈر کے پاس سے بڑا مشکل ہوتا ہے. تو میں بڑی ذمہ داری سے ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے پاس کسی کا کوئی پیسہ اسٹک نہیں ہوتا. کسی بھی وجہ کے تحت اگر آپ کو اپنا پیسہ واپس چاہیے تو جو آپ نے ہمیں پیسہ دیا ہوا ہے وہ آپ کو ایز اٹ از واپس مل جاتا ہے. چاہے آپ 2 سال میں لیں, 3 سال میں لیں, جتنے پیسے آپ نے مجھے پے کیے ہوئے ہیں وہ پیسے سیکیور ہیں. وہ سمجھیں آپ کے پیسے بینک میں رکھے ہوئے ہیں. بہت سارے لوگوں کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں, پروجیکٹ شروع ہوا, پیمنٹ تھی, کر دی, اس کے بعد جو ہے وہ پروجیکٹ کمپلیشن سے پہلے پرابلم ہوئی. ایک امپورٹنٹ سوال, زمین کی قیمت ساتھ ساتھ بڑھتی رہتی ہے نیچرلی, جب ڈیولپمنٹ زیادہ ہوگی جگہ تو کیا اپارٹمنٹ کی قیمت بھی بڑھتی چلی جائے گی؟ اپارٹمنٹ اگر آج آپ جس قیمت کے اوپر میرے سے بک کرائیں گی, اس کے بعد زمین کی قیمت بڑھے, کچھ بھی ہو, اپارٹمنٹ آپ کو ہم اسی پرائس پہ دیں گے. ٹھیک ہے, لیکن اس شخص کو فائدہ ہوگا جو لے لے گا. جی ظاہر ہے, مطلب وہ انویسٹمنٹ پرپس سے بھی لیتے ہیں. انویسٹمنٹ اگر پروفٹ حاصل ہوگا تو وہ اس شخص کو حاصل ہو سکتا ہے. وہ آج بھی میں جو 2016 میں نے پروجیکٹ بیچا ہے تقریباً سمجھیں 55 لاکھ روپے کا, 60 لاکھ روپے کا, آج وہ 1.25 کروڑ روپے کا ہے. میرا اس میں کوئی کردار نہیں ہے, میں نے جو پیسے لینے تھے وہ ان سے لے لیے. آج جو ہے وہ ان کا پروفٹ ہے. بریلینٹ انویسٹمنٹ, ضرور جا کر دیکھیں. اسکیم 33 کنگز ایکسیلنسی بہت زبردست جو ہے نیا پروجیکٹ آپ لوگوں کا, انعامات سے جا کر ضرور آپ دیکھیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے واقعی کہ اب آپ نے کوئی نہ کوئی چیز اچھی بک کرانی ہے اور آپ تھوڑے ایک ساتھ لوگوں کا پیسے نہیں ہوتے ہیں اور آپ تھوڑے پیسے دینا چاہتے ہیں, تو اٹس اے ویری سیکیور انویسٹمنٹ. تو تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت بہت شکریہ تھانوی صاحب آپ کا شو میں تشریف لانے کا. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, بہت کچھ آج جانا ہم نے کنسٹرکشن کے حوالے سے, اور آپ کے آج کنگز ایکسیلنسی کے حوالے سے بھی. اسکیم 33 ضرور جائے گا آپ لوگ. تھینک یو سو مچ ونس اگین. اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کے لیے اتنا ہے. اپنے گھر والوں کو بہت خیال رکھے گا. ناظرین ہمارے کو ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.